اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا، اور نہ پیچھے چلو، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ، انہو، بے شک وہ شیطان، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم لغزش کھا جاؤ، پھسل جاؤ، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تمہارے پاس واضح دلائل اور احکام آ جانے کے بعد، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، کہ اللہ، عزیز، غالب ہے، زبردست ہے، اقتدار کا مالک ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ قرآن پاک کے وہ مقامات جہاں اللہ جل شانہ نے بالخصوص اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، ان میں سے چھٹا مقام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 اور اس کے ساتھ ملتی 209، جس میں اللہ جل شانہ اہل ایمان کو متنبہ فرما رہا ہے کہ جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو اب پورے کے پورے اسلام کو قبول کرو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ یہ نہیں کہ صرف چند عبادات کو تم اسلام سمجھ لو، باقی اپنے معاملات، معاشرت، معاشیات، ان کے اندر دوسرے دینوں کی تابعداری کرتے رہو، وگرنہ یہ ایسا تم سے نہ ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سلم، سلم، دو طرح یہ لفظ پڑھا جاتا ہے، سین کے اوپر زبر کے ساتھ، سین کے نیچے زیر کے ساتھ، سلم ہو یا سلم ہو، اس کا معنی سلامتی اور صلح کے آتے، اور اس سے مراد اسلام بھی لیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام بھی سلامتی والا مذہب اور دین ہے۔ یہاں اس سے مراد اسلام ہی ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافتن، کافتن کا معنی ہے جمیعاً، عامتاً۔ یہ کافتن یا تو ادخلو کی واو ضمیر سے حال ہے، اس صورت میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم داخل ہو جاؤ سارے کے سارے اسلام میں، یعنی صرف تمہارے اعضاء اسلام میں داخل نہ ہوں، بلکہ تمہارا دل اور باطن بھی اسلام میں داخل ہو، یا صرف اپنے دل اور اعتقاد کے طور پر اسلام کو قبول نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اعضاء، آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، یہ بھی اسلام میں داخل ہوں، ان سے بھی وہی عمل کرو جس کا اسلام تم سے تقاضا کرتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ خصوصی طور پر نازل تو ہوئی تھی 9 مسلم یہودیوں کے بارے میں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، جن میں بڑے عالم تھے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ان کے ذہن میں شیطان نے یہ وسوسہ اور خیال ڈالا کہ اگر تم اسلام میں رہتے ہوئے، دین یہود میں ہفتے کی تعظیم واجب تھی، اگرچہ اسلام میں ہفتے کی تعظیم واجب نہیں ہے، لیکن اسلام ہفتے کی بے تعظیمی کا بھی حکم نہیں دیتا، تم تعظیم کرتے رہو ساتھ ساتھ۔ دین یہود میں اونٹ کا گوشت اور دودھ یہ حرام تھا، اسلام میں حرام تو نہیں ہے، حلال ہے، لیکن گوشت کھانا فرض اور واجب بھی نہیں، دودھ پینا فرض اور واجب بھی نہیں، تم پرہیز کرو، نہ استعمال کرو، اس طرح دین موسوی کی بھی رعایت ہو جائے گی اور تم اسلام کے اوپر بھی قائم رہو گے۔ اس موقع پر قرآن پاک کی خصوصی طور پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب تم نے اسلام قبول کر لیا، اب صرف اور صرف
جن چیزوں کی اسلام نے رعایت کرنے کا کہا ہے ان چیزوں کی تم نے رعایت کرنی ہے۔ اپنی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کی رعایت نہیں کرنی جن کا اسلام نے جن کی رعایت کا حکم نہیں دیا۔ اگر تم نے ان چیزوں کی رعایت دین سمجھ کے کی، اللہ کا قرب اور اجر اور ثواب سمجھ کے کی، تو یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ اور تم پر دھوکہ ہے، اور اس پر اللہ کا عذاب اور سزا عام گناہوں سے زیادہ سخت ہوگی۔ یہ اگرچہ خصوصی مورد ہے لیکن آیت عام ہے۔ اس آیت مبارکہ نے بدعت کا قلع کما کر دیا، یعنی مسلمانوں کو یہ بتا دیا اپنی عقل کے ساتھ جو چیز تمہیں اچھی لگے اس چیز کو اچھا سمجھ کر دین میں شامل مت کرو، بلکہ دین وہ ہے جس کو اللہ نے اچھا سمجھا اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سمجھا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں وہ حدیث مبارکہ جس کو نقل کرنے والے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس امر میں، امر سے مراد ہے دین، کسی نئی چیز کو ایڈ کیا، داخل کیا، فی امرنا ہے، ما لیس منہ، جو اس دین میں سے نہیں، فہو رد، یہ ہوا ضمیر اس چیز کی طرف ہے جس کو دین میں ایڈ کیا گیا ہے، اضافہ کیا گیا ہے۔ تو وہ چیز جس کو تم نے دین میں ایڈ کیا ہے حالانکہ وہ دین میں نہیں، تو اللہ کے نبی فتویٰ دے رہے ہیں وہ چیز مردود ہے، چاہے تمہیں کتنی اچھی نظر آتی ہو۔ یہ ہوا ضمیر اس کا مرجع ہے وہ دین میں ایڈ کرنے والا آدمی جس نے اپنی عقل سے کسی چیز کو اچھا سمجھا اور دین اسلام میں سے وہ نہیں تھی، اس کو دین اسلام میں ایڈ کیا، اضافہ کیا، تو فرمایا وہ اضافہ کرنے والا خود مردود ہے۔ تو اسلام اسلام ہے، یہودیوں نے یہودیانہ اسلام گویا ایک نئی شاخ بنانے کی کوشش کی، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ جیسے بعد میں کئی گمراہ فرقے اور گروہ ہوئے، کسی نے اپنے گروہ کا نام معتزلی اسلام وجود میں لایا، کوئی شیعی اسلام وجود میں لے کے آیا، کوئی نیچری اسلام وجود میں لے کے آیا، تو اسلام ایک ہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے بہت بڑی تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسلام چند عبادات کا نام سمجھ لیا کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج اور عمرہ کر لیا، یہی اسلام ہے، اور اپنے معاملات میں، اپنے اخلاقیات میں، اپنی معاشرت میں ان کے اندر اسلام نام کا کوئی تصور ہی نہیں، بلکہ معاملہ اس طرح ہے کہ توحید تو اسلام سے لے لی اور عبادت کے لیے کہا، مسجد، کلیسا، مندر سب برابر ہے، رسالت پر ایمان تو لے آئے لیکن معاشیات وہ کارل مارکس سے لے لی، اخلاقیات کے لیے ماتم بدھ کے تابع دار بن کے قصے سنانے لگے۔ نہیں، جب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اب اپنے قانون فوجداری میں فرنگی کی اتباع نہ کرو، اپنی کچہری اور عدالت میں فرنگ کو اپنے اوپر غلبہ نہ دو، بس کہو مسلمان ہیں، اسلام جامع، مانع، کامل، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تم زندگی کے کسی شعبے میں بھی ہو تو اسلام کو اپناؤ، عقائد اسلام والے، عبادات اسلام والی، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، جیسے تم نے باطن اسلام کے مطابق کرنا ہے اپنے ظاہر کو بھی اسلام کے مطابق کرنا ہے۔ اور ظاہر میں اسلام کی علامت وہ انسان کے لیے ایک مسنون وضع قطع بھی ہے۔ قطع کا تعلق حجامت کے ساتھ ہے، تمہارے سر کے بالوں کی کٹائی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو، چہرے پہ داڑھی اسلام کے مطابق ہو، اسی طرح عورتوں کے بال وہ بھی اسلام کے، اس کے کٹوانے کی گنجائش نہیں، اجازت نہیں، اور لباس بھی تمہارا اسلام والا ہو جو اللہ کے نبی تمہیں دے کے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یعنی اسلام کو چھوڑ کر
کسی اور مذہب کی کسی چیز کو بھی لینا، یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تورات کے چند صفحات ملے، اٹھا کے لے آئے کہ یہ بھی آسمان سے نازل ہونے والی کتاب کے صفحات ہیں۔ بارگاہ نبوی میں بیٹھے ہیں اور ان صفحات کو دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا عمر یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ تورات کے چند صفحات ملے، میں نے سوچا انہیں پڑھ کے دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے اثرات ظاہر ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو مزاج شناس نبی تھے، فوراً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو نہیں دیکھتے؟ فاروق اعظم کی یوں جو نظر چہرے مصطفیٰ پہ پڑی تو فوراً تھر تھرا گئے، کانپ گئے، اور زبان سے نکلا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اے اللہ کے رسول، میں تورات اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی نہیں، میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی نہیں، میں آپ کے نبی ہونے پہ راضی نہیں، میں بالکل راضی ہوں، بس ملے تو پڑھ لیے۔ تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمایا اگر آج صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، تو موسیٰ علیہ السلام بھی میری ہی اتباع کرتے، انہیں کسی اور چیز کو اختیار کرنے کی گنجائش نہ ہوتی۔ اب اندازہ کریں تورات حق کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام حق نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن آنے کے بعد ہمیں تورات پڑھنے کی اجازت نہیں، ہمیں کسی اور نبی کے راستے اور طریقے کو اپنانے کی اجازت نہیں۔ تو پھر جو اپنی طرف سے من گڑت ہو وہ کس قدر خطرناک ہوں گے۔ فرمایا شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بالیقین شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو وسوسے ڈالے گا۔ اس کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ ان کے پاس خالص اسلام نہ رہے بلکہ اس کے اندر کسی اور مذہب کی بھی پیوند کاری کر دی جائے، کسی اور مذہب کی بھی ٹاکیاں شاکیاں تروپے شروپے ٹانکے وغیرہ لگا کے جوڑ لگا دیا جائے تاکہ نام کے مسلمان ہوں، ان کے کام مختلف مذہبوں والے ہوں۔ جیسے اکبر بادشاہ گزرا ہے، اس نے دین الہی کے نام سے ایک دین بنایا تھا جو کئی دینوں کا معجون مرکب تھا، ہندو بھی اس کے اندر، سکھ کو بھی اس کے اندر، باقی کئی جو عیسائی آئے ان کو بھی شامل کیا، یہودیوں کے بھی بعض طریقوں کو شامل کیا، اور نام رکھ دیا دین الہی۔ تو اب کوئی چیز قابل قبول نہیں سوائے اسلام کے۔ تو اللہ فرما رہے اے مجھے ماننے والو، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، میری محبت کا دم بھرنے والو، تم ایسا نہ کرنا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم سے لغزش ہو جائے، تم پھسل جاؤ، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح احکامات تمہارے پاس آنے کے بعد، اسلام کے واضح احکامات تمہارے پاس آگے، پھر بھی تم نے کسی اور طریقے کو اپنایا، تو فرمایا فَعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، عزیز، زبردست ہے، غالب ہے، وہ تمہیں سزا دینے پہ قادر ہے۔ ہاں وہ سزا اپنی تمہیں مہلت دے دے، جلد نہ پکڑے، حکیم، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، وگرنہ وہ تمہیں پکڑنے پر قادر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم، داخل ہو جاؤ تم اسلام میں، کافۃ، پورے کے پورے، یہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بالیقین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم سے لغزش ہو جائے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تمہارے پاس واضح احکام آ جانے کے بعد، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ، کہ اللہ عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔